أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور جب تیرے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان کو خود ان کی جانوں پر گواہ بنا کر اقرار لے کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں وہ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہی دے کر اقرار کرتے ہیں کہ صرف تو ہی ہمارا رب ہے۔ لوگوں یہ بات تم کو اس لیے یاد دلا دی کہ قیامت کے دن اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو اس بات کی خبر نہیں تھی، یا کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے اگلے باپ داداؤں نے کیا اور ہم ان کی اولاد بن کر ان کے بعد آئے، تو کیا ان جھوٹوں کے فعل پر ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اسی طرح کھول کر صاف صاف آیتیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ غلط راستے سے پلٹ آئیں۔ اور ان کو اس آدمی کا قصہ بھی سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، پھر بھی وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا، تب تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور یہ شخص بھٹکنے والوں میں جا ملا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف منہ ڈالنے لگا اور اپنی منمانی کرنے لگا، پھر تو اس کی حالت کتے کی ہو کر رہ گئی۔ اگر تم کتے پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے بھاگتے ہوئے ہانپے گا، اور چھوڑو تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا رہے گا۔ یہی مثال ان سب لوگوں پر لاگو ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قصے کے احوال تم بیان کر دو تاکہ یہ لوگ کچھ تو دھیان کریں۔ کتنی خراب کہاوت اور بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسا کر کے خود اپنے آپ پر ہی انہوں نے ظلم کیا۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی سیدھا راستہ چل پڑا، اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہوا وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوا۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں گویا دوزخ میں جانے کے لیے ہی ہم نے ان کو پیدا کیا ہو۔ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے، اور ان کے پاس کان ہو کر بھی سنتے نہیں، گویا کہ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ راستہ بھول کر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں ایسے لوگ غفلت میں اپنی زندگی کاٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نام سب اچھے اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو، اور ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے کرتوت کی سزا مل کر رہے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی موجود ہوتی ہے
جو حق کی طرف راہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کہتی رہتی ہے۔